آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن، کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو، تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں، تھوڑا ہال پھور، تھوڑا چمک پٹی، کچھ ایک بلب لگا دیا، اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے، پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا. جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے، جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا. تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے. چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو اصل تو وہ ہے، لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے، تھوڑا سا. جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی، تھوڑا سا لک آتا ہے. سیرت پر جلسہ کر سکتے ہو، سیرت پر بیان کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو ربیع الاول میں اگر کوئی سیرت پر بیان کرے، سیرت پہ جلسہ کرے، وہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنا، عید کے طور پہ منانا. دیکھو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن دیا عید کے لیے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی قوم آئی. تو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن دیا. آج پوری دنیا میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے کیونکہ غلبہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے. تو کرسمس جس اہتمام سے منائی جاتی ہے اس اہتمام سے یہودیوں کی عید نہیں منائی جاتی. تو عیسائی آئے یہودیوں کے بعد، ان کو اللہ نے دن کون سا دے دیا؟ اتوار کا. عیسائیوں کے بعد ہم آئے تو اس حساب سے ہمارا کون سا بننا چاہیے تھا؟ ابے بھائی جمعہ کیوں بننا چاہیے تھا؟ سارا سبق ہی کینسل ہو گیا، پورا دوبارہ سے بتانا. بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو 2 جمع 2 جمع 2 6 ہوں گے نا. دیکھو پہلے نمبر پہ یہودی قوم تھی، اس کو دیا ہفتہ. اس کے بعد عیسائی قوم آئی، اس کو دیا اتوار. اس کے بعد ہم آئے تو ہمارا کون سا دن بنتا ہے؟ پیر کا. تو ہمارا مقدس دن پیر ہونا چاہیے تھا. اور اس لیے بھی ہونا چاہیے تھا کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. اس لحاظ سے تو پیر کو اور اہمیت دینی چاہیے تھی. منڈے کا دن اسلام میں مبارک دن ہوتا کہ بھائی نمبر بھی ہمارا پیر والا آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی کون سا ہے؟ پیر ہے. اور جمعے کا دن خوب سمجھ لیں، ایک لحاظ سے عید کا دن ہے مسلمانوں کا. چھوٹی عید آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اس پہ سارے حکام عید والے ہیں. سارے حکام کون سے ہیں؟ عید والے. عید کے دن ہم نہاتے ہیں، کتنا ہی میلا کیوں نہ ہو. بہت معذرت، آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ، میں کیسی لالو کھیتی زبان استعمال کر رہا ہوں، لیکن میلے کو تو میلہ ہی کہا جائے گا نا. آپ کو پتا ہے نا کچھ سوسائٹی میں ایسے میلے ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے عید کے دن تو نہا لیا کر، کیا خیال ہے؟ ان کو تانا دیا جاتا ہے کمبخت عید کے دن تو، یعنی عید کے دن کتنا ہی میلے سے میلا مسلمان ہو وہ بھی بہرحال کیا کر لیتا ہے؟ نہا لیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ غسل خانے میں جانے کے بجائے اس کو سروس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں، اس کی سروس کرواتے ہیں. جس صابن سے وہ نہاتا ہے اس صابن کو پھر دھونا پڑتا ہے سرف سے، سمجھ رہے ہو؟ جہاں وہ نہاتا ہے وہاں کیچڑ بن جاتا ہے. لیکن مرے سے مرا مسلمان بھی، چاہے مذہب سے بالکل بھی رشتہ نہ ہو، عید کے دن بالآخر وہ بھی نہانے کا تکلف کر لیتا ہے. تو جمعے کے بھی دن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہاتے. تو عید والا کانسیپٹ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جمعے میں عید کے دن کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہم جمع ہو کے؟ بولو بھائی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. دیکھو گرمی صرف آپ کو نہیں لگ رہی، مجھے بھی لگ رہی ہے، اس لیے جو میں پوچھوں تو اس کا جواب مجھے آگے سے چاہیے. ایسا ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ صرف آپ ہی کو گرمی لگ رہی ہے، ہمیں تو لگتی نہیں ہے. تو اس لیے جب میں اتنا بول رہا ہوں تو آپ کو بھی آگے سے بولنا پڑے گا. تو عید کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2. جمعے کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2. عید کے دن بھی ہم، نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، نماز کے بعد ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا نماز کے ساتھ. اور جمعے کے دن بھی کیا ہوتا ہے؟ نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے. بے شک پہلے ہوتا ہے، ٹائم چینج کر دیا کیونکہ نماز دیر سے ہو رہی ہے، لیکن ہوتا ہے خطبہ. عید کے دن بھی کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2. امام بیچ میں بیٹھتا ہے نا. جمعے کے دن بھی کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. پھر عید کے دن روزہ رکھنا حرام، جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو، صحیح حدیث. اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. خاص کرنے کا مطلب یہ کہ جمعے کو کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. کسی وجہ سے رکھ لے تو ایک الگ بات ہے، بھائی کسی کو چھٹی جمعے کو ہوتی ہے، آسان ہے روزہ رکھنا. لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ جمعہ کا دن مقدس ہے تو تم یہ سمجھ کے روزہ رکھنا شروع کر دو کہ آج ثواب زیادہ ملے گا. یہ کام مت کرو. تو خالصتاً عید کا دن ہوتا تو جمعے میں روزہ حرام ہوتا، لیکن عید کا چونکہ لک آ رہا ہے تو روزہ حرام تو نہیں ہے لیکن قابل تعریف بھی نہیں ہے. تو عید کا لک ڈال دیا نا اس میں شریعت نے جمعے کے دن کو. سارے حکام عید والے.
اور कमाल की बात है भाई, मुसलमानों की ईदें दिन की रोशनी में मनाई जाती हैं। जुमा भी किस वक्त मनाया जाता है? दिन की रोशनी में। ईसाइयों की ईदें रात में। आप देखो क्रिसमस कब है? रात में 12 बजे शुरू होगा उनका क्रिसमस। हिंदुओं के त्योहार भी रात को एंजॉय करते हैं वो लोग। इस्लाम की ईदें कब है? दिन की रोशनी में। तो सारे अहकाम जुमे में कौन से पाए जा रहे हैं? ईद वाले पाए जा रहे हैं। तो भाई सवाल पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दिन पैदा हुए हैं तो इस पे तो ईद होने की मोहर लग गई। पीर के दिन पैदा किस दिन हो रहे हैं? पीर के दिन। नंबर हमारा कौन सा बन रहा है? हफ्ते के बाद इतवार, इतवार के बाद पीर। सारे फजाइल पीर के दिन पाए जाते हैं कि नबी की विलादत का दिन भी है, इसको ईद करार दे दो। हमारा नंबर भी पीर का आता है, इसको क्या करार दे दो? ईद करार। लेकिन रिवर्स गियर लगा दिया। ना 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 ना, अगर पीर का दिन करार दे दिया जाता तो मुसलमान ये नहीं कहते कि चूंकि यहूदी का हफ्ता था, ईसाइयों का इतवार था, इसलिए हमें पीर दिया गया। बल्कि मुसलमानों में बिदाती लोग ये कहना शुरू कर देते, भाई उस दिन तो चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, इसलिए इस दिन को मुकद्दस बना दिया गया। अल्लाह ने कहा मैं रिवर्स गियर लगा दूंगा, इतवार से आगे जाने के बजाय बिल्कुल हफ्ते के पीछे ले जाऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमागों में कभी भी ना आए कि अल्लाह किसी के दिन की विलादत को सेलिब्रेट करने का तुम्हें हुक्म दे रहा है। नहीं आए मेरा ख्याल है बात। थोड़ा ठंडे पानी का छिड़काव होगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे भाई ये पता, देखो हम अल्लाह को रसूल को मानते हैं तो मजहब जो अल्लाह रसूल ने दिया वही मानेंगे या अखपल तरीके से चलेंगे? अखपल समझते हो? पश्तो में अखपल का मतलब अपना तरीका। हमारे एक दोस्त है वो पश्तो, मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या वो फलानी बहन को विरासत दी थी, तुमने कह रहा है हम लोग का अखपल तरीका है। मैंने कहा भाईजान ये अखपल नहीं होता। सही है ना, अल्लाह रसूल का तरीका है। कह रहे हैं लेकिन हम लोग का कौन सा है? अखपल भी चल रहा होता है बीच में। तो सब कौमों में चल रहा है अखपल। पंजाब वालों में अखपल तरीका चल रहा है, उर्दू स्पीकिंग में उनकी अपनी रिवायात हैं। भाई जन्नत में अगर अल्लाह ताला तुम्हें कौमियत की बेस पे लेके जाएगा तो सबको चाहिए अपने अपने अखपल तरीके चलाएं। तो मैंने अपने शागिर्द से कहा, मैंने कहा ठीक है विरासत मत तकसीम करो, जब अल्लाह ताला तुमसे आखिरत में हिसाब ले तो अल्लाह कहेगा मैंने ये अहकाम दिए, तुमने इस पर क्यों नहीं चले? तो कहना अल्लाह मैं चूंकि मुहाजिर था, हमारी अपनी रिवायात थी। पंजाबी कहेगा अल्लाह मैं चूंकि पंजाबी था तो हमारी अपनी रिवायात थी। पठान कहेगा मैं चूंकि पठान था, हमारी अपनी रसूमात थी। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, एक जन्नत मैंने पठानों के लिए अलग बनाई हुई है, पंजाबियों के लिए अलग बनाई हुई है, मुहाजिरों के लिए अलग, सिंधियों के लिए अलग। तो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर अल्लाह ने ऐसा करना है तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अल्लाह मियां ने कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक ना पठान का जिक्र किया, ना मुहाजिर का जिक्र किया, ना अल्लाह ने सिंधी का जिक्र किया। अरबी को नहीं छोड़ा अल्लाह ने जिन पे कुरान नाजिल हो रहा है। अगर कौम परस्ती की बेस पे जन्नत मिलती तो नबी जिस कौम में आए वो सबसे सुपीरियर कौम होती, अरब, कुरैश। लेकिन कमाल की बात है कि इस्लाम की जो पहली जंग है ना, ग़ज़वा बदर, वो अरबियों ने लड़ी है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी है ना वो जंग। तो आप कौन थे? अरबी। फिर अरब में आप थे कुरैशी, फिर कुरैश में आप थे हाशमी। तो पता है आपका सबसे पहला मुकाबला किसके साथ हुआ बदर में? सामने जो लोग थे वो कौन से थे? अरब। और अरब में ज्यादातर उनमें कौन थे? कुरैशी। और कुरैश में कौन थे? हाशमी। तो इस्लाम की तो पहली जंग ने ही कौम परस्ती का गला दबा दिया कि अगर ये कौम की जंग होती तो अपनी कौम को पे थोड़ी तलवार उठाते। समझते नहीं हो बात को। जब नहीं पढ़ोगे रात को तो कैसे समझोगे बात को? ये हम स्कूल में ताना सुनते थे टीचरों से कि बेटा रात को किताब देख के कुछ समझ लिया करो ताकि सुबह क्लास समझ में आए। जब नहीं पढ़ोगे रात को तो नहीं समझोगे बात। तो सबसे पहली तलवार इस्लाम की उठी किसके खिलाफ? कौम परस्ती के खिलाफ। आज हम हर चीज में कौम का सहारा, भाई मैं ये इसलिए करता हूं हमारी रिवायात, भाई तू मुहर्रम की सबीलें क्यों लगाता है? भाई वो शिया मसलक है, उनको लगाने दो, उनकी राय है, आप क्यों लगाते हो? भाई सब लगा रहे हैं। हम लोग का इलाके में ऐसा होता है, इलाके में ऐसा होता है, हम लोग के हमारी रिवायात है। एक हिंदू से मैंने पूछा कि भाई आप बुतों की इबादत क्यों करते हो? उसने कहा हमारी रिवायात है, हमारी परंपरा है। कहते हम पैदा किसके घर में हुए? हिंदुओं के घर में। कहने लगा अल्लाह को अगर मुझसे तौहीद परस्त बनाना था तो मुझे तौहीद परस्तों के घर में पैदा करता। अल्लाह ने मुझे मुशरिकों के घर में पैदा किया है, बुत परस्तों के। तो इसका मतलब अल्लाह चाहता है कि मैं क्या करूं? बुत परस्ती।
میں نے اس سے کہا میرے بھائی اللہ نہ کرے آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے, کورٹ میں یہ بیان دے کے چھوٹ جاتے آپ. جج آپ سے پوچھا کمبخت تو اس کی مرغی کیوں چورا رہا تھا؟ مرغی مفتی صاحب نے پالی تھی, میرا مرغے چرائے اصل میں ایک بندے نے, ایک بہترین طریقے سے میں نے مرغا پالا ہوا تھا ایک دن, اور غلطی اس میں مرغے کی بھی تھی. مرغے کو میں نے 4-6 مرغیاں لا کے دی ہوئی ہیں, پڑوسیوں کی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نیچ حرکت ہے یا نہیں آپ بتاؤ؟ گلی محلے کی مرغیوں کو تلاش کر رہا ہے, تیرے پاس مرغیاں کم ہے. تو وہ یہی ہوا کہ پھر وہ چوری ہو گیا, وہ تو کیمرے میں دیکھ لیا ہم نے, ورنہ وہ حلال ہو جانا تھا. یہ ہے بدنظری کی سزا. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا, وہ بیچاری ٹکر ہو گئی. مرغے نے کہا کمبخت جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے. جان دے دی. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ کو گرمی کم لگے اس لیے تھوڑا سا اس میں تڑکا لگا رہا ہوں. تو موسم ایسا ہو رہا ہے نا, آپ بالکل ہی اگر میں رلانے دھلانے والی بات کروں گا تو پہلے ہی آپ رو رہے ہو اس گرمی میں, پھر آپ اور زیادہ رو. تو میں نے کہا میرے بھائی پھر تو آپ کو چاہیے تھا, آپ کہیں مرغی چراتے ہوئے پکڑے جاتے, آپ عدالت میں جاتے, آپ بیان دیتے کہ بھائی میرے تو ابا بھی مرغی چوری کرتے تھے, میرے تو دادا چپلیں چرایا کرتے تھے, والدہ محترمہ کنڈا لگا کے بجلی چرایا کرتی تھی, تو میں نے چوری کر لی. تو اللہ اگر مجھے ایماندار بنانا چاہتا تھا تو چوروں کے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ لیکن ہم اس ہندو بیچارے کا تو مذاق اڑا رہے ہیں. اصولی طور پر ہم سب اسی طرح ہی عمل کر رہے ہیں کہ میرے پڑوس میں یہ ہوتا ہے, میرے ملک میں یہ ہوتا ہے, میرے دوست یہ کرتے ہیں, میرے آفس میں یہ ہوتا ہے, میرے فلانے کے ہاں یہ ہوتا ہے. تو چونکہ ہماری پرمپرا ہے, ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے, تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے, آپ کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ, اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو, جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے, ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا. اور کمال در کمال دیکھیے آپ, پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا, بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں نا کہ پیر کا دن مقدس ہوگا, بھائی جمعے کا دن ہمارا کون سا ہوگا؟ اصل میں پیر کا دن جمعہ ہوگا ہمارا, پیر کے دن ہم جمع ہوا کریں گے. تو یہ تصور آتا کہ یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے, یہ آتا نا تصور. لیکن نبی اس دن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ بنانا شروع کر دے کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا, لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو, تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں, تھوڑا ہال پھور, تھوڑا چمک پٹی, کچھ ایک بلب لگا دیا. اصل تو 12 کو لگے گا, لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے. پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا, جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے. جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا. تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے, جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو, حالانکہ وہ بھی غلط ہے, ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے. چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, تو اصل تو وہ ہے, لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے, تھوڑا سا. جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی, تھوڑا سا لک آتا ہے. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا؟ بولو ختم. کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتا. روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے, خوشی منانے کے لیے کھانا ضروری ہے. کبھی آپ نے دیکھا آپ کو کوئی خوشی ملی, آپ کے بیٹے نے A+ سے ایگزام پاس کر لیا, اب دوست کہہ رہے ہیں یار اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, منانا چاہیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے صبح کا ناشتہ سب چھوڑ دو, خوشی میں سب کیا کرو؟ صبح کا ناشتہ چھوڑ دو. کوئی لاجک بنتی ہے بھائی؟ خوشی میں سب کیا کرو؟ ناشتہ چھوڑ دو. کہا بھائی کیا کر رہا ہے, ناشتہ چھوڑ دو تو کیا مطلب تو کھلائے گا ناشتہ؟ کہہ رہے بس چھوڑ دو تاکہ ہم خوشی کو منائیں. زیادہ خوشی ہوئی ہے, دونوں بچے A+ سے پاس ہوئے, لنچ بھی چھوڑ دو. اور اگر اکٹھی 4 شادیاں ہو گئی ہیں, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کا ناغا, ولیمے میں لوگوں کو بلاؤ, کھجوریں بھی نہیں, بلاؤ اور بولو آج کھانے کا ناغا ہے. ایسا ولیمہ دیکھا آپ نے؟ ہر خوشی کے موقع پہ کھلانا اور پلانا. عید الفطر خوشی کا موقع, روزہ حرام,
ईद की नमाज से पहले नबी कुछ ना कुछ खाया करते थे। ईद उल अजहा में उस वक्त तक खाते नहीं जब तक बकरीद का गोश्त ना आ जाए, खाने पीने का दिन। हदीस में आता है बकरीद के जो अय्याम है, अय्याम अकलिन व शुरबिन, वो खाने और पीने के दिन है। और वलीमे एक खुशी का दिन है, जब इंसान की शादी होती है, खुशी होती हो या नहीं हो लेकिन होनी चाहिए इंसान को, वलीमे का हुक्म है तो वलीमा करता है। पहली शादी में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी। पकड़े जाने का खतरा भी होता है लेकिन फिर भी क्या कर रहा होता है सुन्नत पूरी करने के लिए कि भाई चलो मुझे खुशी हो तो नहीं रही, पकड़े जाने का गम है, लेकिन बहरहाल एक शरीयत का हुक्म है कि क्या करना है, वलीमा करना है, खुशी हुई है। क्योंकि मैं दूसरी शादी में जब जाता हूं ना तो मुझे लग रहा होता है कि इस बेचारे का खाना खिलाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसको पकड़े जाने का खौफ इसकी खुशी पे गालिब है। बहुत केसेस हैं, कभी आप अकेले में बैठेंगे तो सुनाऊंगा आप। बहुत लोगों के मैंने दूसरी शादियां कराई हैं, जो उनकी हालत होती है ना, उनको मना करता हूं सर्दी में नहीं करो, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्रेन हेमरेज का खतरा है, ये सब गर्मियों के काम है जब हार्ट अटैक के चांसेस कम हो। अभी रिसेंटली एक केस आया है, दूसरी करते करते मैंने ही कैंसिल करा दी, मैंने कहा यही ना गिर जाए कहीं बेचारा, चल भाई। अभी 1.5-2 हफ्ते पुराना केस है, बंदा आया, उसको ऐसे पसीने छूटने लगे, मैंने कहा गिर आ जाएगा। उसकी जो खातून थी ना तलाक याफ्ता, जिससे शादी कर रहा था, मैंने कहा बेवा हो जाओगी आप, तलाक याफ्ता हो ज्यादा अच्छा है, किसी से तलाक हुई भी है वो ज्यादा अच्छा है, तलाक के बाद फिर बेवा लोग बोलेंगे इसी ने मारा है, ठीक है ना, तो इसलिए कैंसिल कराई। मैंने कहा ऐसे हाथ पांव फूल रहे होते हैं। खैर, तो भाई हम में अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना, इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान, सुन्नत और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो? रबीउल अव्वल में कुछ भी नहीं करना आपने, सीरत पर जलसा कर सकते हो, सीरत पर बयान कर सकते हो, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो रबीउल अव्वल में अगर कोई सीरत पर बयान करे, सीरत पर जलसा करे, वो तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। उसको सेलिब्रेट करना, ईद के तौर पे मनाना, ये शरन जायज बोलो नहीं है। हम अल्लाह रसूल को फॉलो करेंगे भाई, और उस तरीके पे जिस तरीके से सहाबा किराम ने फॉलो किया है। अब ये तो वो सारे काम थे जो इस्लाम में नहीं करने के हैं। अब आप कहोगे करने का तो बता दो, क्या करना है? तो आओ मैं बताता हूं आपको, उसी स्टाइल में बताता हूं जिस स्टाइल में अल्लाह ने बताया है। मुशरिकीन मक्का में भी बहुत सारी रसूमात थी ऊट पटांग किस्म की, और वो समझते थे कि इन कामों से अल्लाह खुश होता है। वो जानवरों को छोड़ दिया करते थे अल्लाह के बुतों के नाम पे, वो समझते अल्लाह खुश होगा कि अल्लाह के महबूब बंदे थे, इनके नाम पे हमने छोड़ दिया। और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते थे, बैतुल्लाह का बरहना तवाफ करते थे, कहते थे जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं उन्हीं कपड़े पहन के अल्लाह के घर की जियारत करें। ये अजीब किस्म का तकवा है या नहीं है भाई? तो बगैर कपड़ों के हम क्या करेंगे? बैतुल्लाह का तवाफ। घर में जब हज करने जब जाते तो जाते दरवाजे से थे, आते दीवार फलांग के थे, ऊट पटांग रसूमात थी। तो अल्लाह ने बताया कि भाई ये सब चीजों को छोड़ दो। अल्लाह करे क्या? अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कुल तालौ, सूरह बनी इसराइल सूरह अनआम में फरमाया कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए आओ मैं बताता हूं तुम्हारा रब किन चीजों से खुश होता है और किन चीजों से नाराज होता है। तो वो चीजें अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर बयान की हैं। वो चीजें क्या हैं? क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह कहते हैं सबसे पहले अपना अकीदा ठीक करो, उस खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो, सिर्फ या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आदम मदद, ये सारे नारे, इनमें से कोई एक नारा भी तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सिर्फ या अल्लाह मदद, इया का ना अबुदू का मतलब ये नहीं है कि हम तेरी इबादत करते हैं, ना 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 ना। अगर ये मतलब होता ना हम तेरी इबादत करते हैं तो होता ना अबुदू का, जो ऑब्जेक्ट है वो आखिर में होता। तो यहां ऑब्जेक्ट मुकद्दम है, इया का पहले है, इससे हसर का फायदा होता है। इसका मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। मुश्किल कुशा, हाजत रवा और तमाम मसाइल का हल सिर्फ किसके पास है भाई? अल्लाह के पास है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के मोहताज, फरिश्ते भी, पैगंबर भी, बुजुर्ग भी। मैं बार बार एक वाकया सुनाता हूं भाई। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे फालिज हो गया, आधा धड़ खराब हो गया मेरा, मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत मन्नतें मानी, ठीक नहीं होके दे रहा। मुझे किसी ने कहा है कि फला बाबा के मजार पे जाना ठीक हो जाओगे।
میں نے کہا جس بابا کے مزار پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تبھی تو وہ قبر میں گئے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے؟ کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا, بعض لوگوں کو کوئی عقلی دلیل لے دو تو سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ میں نے کہا بھائی وہ تو اگر تھوڑا سا بھی ان کا دھڑ کام کر رہا ہوتا نا, جب وہ غسل کے لیے لٹایا ہوا ہوتا ان کو اور تھوڑا سا دھڑ ہل جاتا تو وہ سارے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوتے جو ان کو غسل دینے, خوف سے مر چکے ہوتے. تو بھائی انتم الفقراء, سارے کیا ہو؟ فقیر. اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. سب برابر. پیغمبر کا مقام اس لیے بلند ہے, اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں, اس لیے کہ ہمیں اللہ سے ملانے والے ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ کم مقام ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ کرنے کا کام ہے, یہ محرم میں بھی کرنا پڑے گا, سفر میں بھی, ربیع الاول میں بھی, ربیع الثانی میں بھی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوسرا کام اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا. اتنا بڑا حق ہے کہ کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے باپ اور ماں کا حق پورا کر دیا ہے. ہم اصل میں اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں جب تمہاری شادی ہوا کرے اور بچہ پیدا ہوا کرے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو کیسے اس بچے کے لیے مرتی ہے, اور خود اپنے آپ کو دیکھا کرو تمہیں کیسی محبت ہے اس سے. باپ مر جائے اس بچے کی باپ کی تلافی نہیں ہو سکتی. لوگ پالتے ہیں یتیموں کی طرح پالتے ہیں, احسان جتلاتے رہیں گے ساری زندگی. ابے ہم نے پالا ہے, اس کا تو باپ مر گیا تھا, لے پالک کی طرح پالیں گے اس کو. عیدی سینٹر میں بھی پل جاتے ہیں بچے. باپ کی گود میں بچہ جس عزت کے ساتھ پلتا ہے اور جیسے سر اٹھا کے جیتا ہے, یہ باپ کے علاوہ اور ماں کے علاوہ یہ گود اس کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. لیکن بڑا ہو کر شیطان بن جاتا ہے, بھول جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک شخص بوڑھا ہو گیا تو اس نے بڑھاپے میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. اس نے بیٹے سے پوچھا, پڑھا لکھا بیٹا تھا, پڑھے لکھے بچوں کے پاس آپ کو پتا ہے ٹائم نہیں ہوتا. انہوں نے نیوٹن اور آئنسٹائن کی تھیوریز پڑھی بھی ہوتی ہیں, ان پہ ریسرچ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ابا کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو باپ نے پوچھ لیا, دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا ہوا تھا, نظر بیچارے کی کمزور تھی, یاداشت بھی کمزور تھی. پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے بول دیا کوا. بھول گئے ابا. پھر دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ پھر بیٹے نے کہا بول تو دیا کوا. تھوڑا سا بیٹے کا لہجہ کیا ہو رہا ہے؟ چینج. پھر تیسری دفعہ باپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے نے جھڑک دیا. جھڑکنا پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ جو ملازمین کو نہیں جھڑکا جاتا, چلو یہاں سے, چپ ہو جاؤ. قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا لا تنہرہما, باپ اور ماں کو تمہیں جھڑکنے کی اجازت. بولو یہ جو سرونٹ والا معاملہ ہے, چلو یہاں سے. جیسے امام صاحب کو جھڑکا جاتا ہے نا کمیٹی کی طرف سے, یعنی نہیں جھڑکا جاتا, سوری غلطی سے بعض دفعہ میرے منہ سے سچ نکلتا ہے, پھر میں ریورس کرتا ہوں اس کو. تو لا تنہرہما, اللہ کہتے ہیں ان کو جھڑکنا, یہ جو ہے نا ایسے جو اسٹائل نہیں ہوتا ملازموں والا, بتا تو دیا, سنتے نہیں ہو کیا؟ بول تو دیا. یہ اسٹائل جا کے اپنے باس کے ساتھ کرو. یہ اسٹائل وہاں گناہ نہیں ملے گا, صرف جاب جائے گی آپ کی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک آدمی بہت بدتمیز تھا, اس کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا. بہت چیختا تھا نا گھر میں بھی باہر بھی, ذرا سی بات پہ ابا کے سامنے بہت چیختا تھا. میں نے اس کو سمجھایا, کہہ رہے ہیں یار میرے برداشت نہیں ہوتا, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میرے سے نہیں. ابا کی حرکتیں بھی تو دیکھو نا. اس کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی. ایک دن آفس میں چائے والے پہ چیخ گیا. وہ باس پہ نہیں چیخا, کس پہ چیخا ہے؟ چائے والا تو سنا دی ہائپر ہو جاتا تھا. تو آفس کا ماحول خراب ہوا. باس نے بولا بیٹا یہ فرسٹ ٹائم ہے اور یہ لاسٹ ٹائم ہے, دوبارہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, یہ کوئی چائے کا کھوکھا نہیں ہے, یہ گولے گنڈے کی دکان نہیں ہے. یہاں آپ بیٹھ کے چیخ رہے ہو, یہاں سوئی بھی گرے گی تو آواز آتی ہے, ایسی خاموشی چاہیے. ایک دفعہ چیخ گئے, آپ کو مہلت دے رہا ہوں, دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے. ماشاءاللہ کئی سال انہوں نے وہاں جاب کی ہے, اس کے بعد دوبارہ چیخنے کا ایک بھی کیس سامنے نہیں. بلڈ پریشر بھی تھا, نہ برین ہیمریج سے مرے. بعض دفعہ آدمی غصہ کنٹرول کرتا ہے تو ادھر سے پھٹ جاتا ہے نا دماغ اس کا, کچھ بھی نہیں ہوا, ماشاءاللہ حیات ہے. وجہ کیا ہے؟ ادھر باپ اور ماں ہے, وہاں اللہ حکم دے رہا ہے کہ کنٹرول کرو اپنی زبان کو. وہ باپ بیچارہ کیا بگاڑے گا آپ کا, وہ بڑھاپے میں نکال بھی نہیں سکتا آپ کو گھر سے. اس کو پتا ہے میرا آخری سہارا ہے, یہ گیا تو میں کہاں جاؤں گا, لہذا اس پہ گنے جو ہے نا تان کے اور کہہ رہے ہوتے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. وہی جب باس سامنے ہوتا ہے تو سب کچھ بولو برداشت. اب انہوں نے برین ہیمریج پہ کیسے کنٹرول کیا ہوگا؟ غصہ آنے لگا ہوگا تو فضائل سوچے ہوں گے ابے غصے کی کیا بات ہے, یہ چائے تو ہر جگہ لیٹ ہو جاتی, کپڑوں پہ گر بھی جاتی ہے, اس بہانے کپڑے دھل جائیں گے, کیا خیال ہے؟ بہت ساری چیزیں سوچی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید, اس کے بعد اللہ نے فرمایا محرم ہو یا سفر ہو یا ربیع الاول ہو, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی
بولو نہیں کرنا. لا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اور خوب سمجھ لو, جو باپ کا حکم ہے, دادا دادی نانا نانی کا بھی ماں اور باپ والا حکم ہے. جو احکام شریعت نے باپ اور ماں کو دیے, سیم وہی احکام کس کو دیے, باپ اور ماں کے والدین کو بھی وہی حقوق دیے ہیں. آج غیر مسلم سوسائٹی میں گھروں کے اندر جو بوڑھا ہے اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اولڈ ہاؤس میں تو ویلیو ہے, اس کا اپنا پوتا اسے کوئی ویلیو نہیں دے گا. گوروں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا اپنی دادی کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہے. ہوں گے کچھ اچھے بھی ہوں گے, میجورٹی اولڈ ہاؤس. تو ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. جو ماں کا حق ہے وہی کس کا ہے, دادی نانی کا. تو اسلامی سوسائٹی میں گھر کے بوڑھے کی بہت زیادہ ویلیو ہے. آپ کو اس کو بدتمیزی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, رسپیکٹ دینی ہے آپ نے اس کو. نماز میں پکارے تو نماز توڑ کے جواب دینا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تیسرا حکم اللہ نے کیا فرمایا, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اللہ نے ماں باپ کو الگ, پھر فرمایا جو دیگر رشتہ دار ہیں, جتنا قریبی رشتہ ہو اس کا حق اتنا ہی زیادہ. ابا کے مرنے کے بعد بڑا بھائی اکثر چھوٹے بھائیوں کی وراثت پی جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کام مت کرنا. چاچے کو آپ بتا دو نا اتنے پیسے ملے ہیں, اس کے بعد چاچا اور پیسے دونوں مارکیٹ سے شارٹ. میرے پاس آئے ایک صاحب نے تو سوال پوچھا تھا کہ ڈاکٹر نے میرے, اچھا بھائی بس میں 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے ابا نے, ڈاکٹر نے میرے چاچا کو بولا جو کچھ ملے کھاؤ, یعنی سب کھا سکتے ہو. تو وہ میرے ابا کی وراثت کھا گئے. یعنی ڈاکٹر سے انہوں نے پوچھا کیا کیا کھا سکتا ہوں, انہوں نے کہا سب کچھ کھا سکتے ہو, صحت اتنی اچھی تھی سب کچھ. تو وہ کیا کھا گئے, میں یتیم ہوں, میرے ابا کی ساری جائیداد ہی کھا گئے. تو اللہ نے فرمایا رشتہ داری کیا کرنی ہے, جوڑنی ہے, ان کو ان کا حق دینا ہے. وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, مسافروں کا خیال کرنا ہے, غربا اور مسکینوں کا خیال کرنا ہے, اور قرابت دار رشتہ دار کا خیال کرنا ہے. آپ کے اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں میں ایک بھائی کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہے, دوسرے بھائی کے پاس کھانے کے پان گٹکے کے خرچہ بھی نہیں ہوتا. وہ گٹکے کے لیے بھی ترس رہا ہوتا ہے. گٹکا نہیں کھانا چاہیے لیکن پیسے تو ہونے چاہیے نا گٹکے کے اس کے پاس, پھر نہ کھائے وہ اس کی مرضی ہے. ایک ہے گٹکا نہیں کھاتا, اجتناب کرتا ہے, یہ تو اچھی بات ہے. ایک ہے گٹکے کے پیسے ہی نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. میں بھی گٹکا نہیں کھاتا, پیسے ہیں میرے پاس گٹکے کے, پیسے ہی نہ ہوتے یہ تو بہت بڑی غربت کی بات ہے یار. تو اس لیے میرے بھائی اللہ فرماتے ہیں, یہ سارے کیسز میں جو لوگوں میں دیکھ رہا ہوں نا وہ بتا رہا ہوں. میرے پاس کتنے بھائی آئے ہیں کہ یار میرا بڑا بھائی اربوں روپے کما رہا ہے, میں بے روزگار ہوں, سگریٹ پان کے پیسے بھی نہیں دیتا وہ, اتنا تو کر لینا. تو اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے. کیا مطلب, رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو اس کا آپ کے مال میں حق ہے, اس نیت سے دینا ہے کہ خوش کون ہوگا, اللہ ہوگا. پھر اللہ نے انہی آیتوں میں آگے بھی بہت سارے حکام دیے. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ, زنا مت کرو. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ رکھا, وہ کیا ہے, نکاح. لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, قریب بھی مت جاؤ زنا کے. اور معاہدوں کی پابندی کرو. اوفوا العہد, جب کوئی ایگریمنٹ ہو جائے, مالک مکان کرایہ دار کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, مالک مکان 10 15 تاریخ تک فون کر کر کے یاد دلاتا رہتا ہے حضرت کرائے کا ٹائم ہو گیا ہے, اور کرایہ دار جواب میں کیا کہتا ہے, پہلی تاریخ ہوتے ہی سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہو. او بھائی تمہارا جو معاہدہ ہوا ہے تم خود اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو نا. اور اللہ بھلا کرے, میں کہتا ہوں کسی سے دشمنی نکالنی ہو نا اس کے کرایہ دار بن جاؤ. 10 سال کے بعد جو گھر کا بیڑا غرق ہوگا نا, وہ کہے گا کمبخت جتنا کرایہ نہیں لیا میں نے, جتنا گھر کی ریپیئرنگ میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اپنا گھر ہوگا, میں تبھی کسی کو بائک دیتا تھا نا, کہتا تھا اپنی بائک سمجھ کے استعمال کرنا بھائی, میری گاڑی سمجھ کے استعمال مت کرنا. تو یہ کیا ہے, معاہدوں کی امانتوں میں کیا ہو رہا ہے, خیانت. تو اللہ کہہ رہے ہیں امانتوں میں خیانت مت کرو, معاہدوں کی خلاف ورزی مت کرو. یہ اور بہت سارے احکام ہے. وقت پورا ہو چکا ہے, بہت سے لوگوں کا روزہ ہے, انہوں نے افطار بھی کرنا ہے, تو اس لیے میں اس کو یہاں سمیٹ رہا ہوں. یہ ہے اسلام بھائی, یہ کیا ہے اسلام. باقی سب کیا ہے, رسومات ہیں, انٹرٹینمنٹ کے مختلف ذریعے ہیں جن پہ مذہب کا لیبل لگا. قوالی بھی لوگ ناچتے ہیں نا, قوالی میں ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھائی. کچھ لوگ فلم جا کے دیکھ لیتے ہیں, کچھ قوالی میں کیا کرتے ہیں, تھرکتے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہے. ایک انٹرٹینمنٹ پہ مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے, ایک پہ مذہب کا لیبل نہیں لگا ہوا ہے. دونوں کیا انٹرٹینمنٹ, اپنے کرتے ہیں, اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا, باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور میں ان پہ اپنی جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے
جواب دے. آپ کہہ دیتے نا اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے, ان کے جوابات تھے, یہ جوابات ہیں, یہ پیش خدمت ہیں. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے, دونوں میں سے ایک. یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے, تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو علماء سے سمجھو, جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا, لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے, اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں, کس کو فالو کرنا ہے؟ علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے, وہ بہت آسان ہے, ان کا مفہوم بہت آسان ہے, وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں, بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں, اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے, بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا, کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی, جیسے کہ لوگ کرتے ہیں مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل, صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی, آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ, آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ڈے مناؤ, آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کی ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت, کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو, حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے, سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم ہے, آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا.
लॉजिक ये कि रमजान के रोजे खत्म हुए, छुट्टी, जिस्मानी खुशी भी रूहानी खुशी भी। जिस्मानी खुशी ये वही होटल के पराठे शुरू दोबारा से, गुटके की परमिशन मिल गई आप। ये जिस्मानी, रूहानी ये कि अल्लाह ने इतनी बड़ी इबादत हमसे ले ली। वैसे एक रोजा रखना कितना मुश्किल है, पूरे महीने अल्लाह ने रोजे रखवा दिए हमसे, गन पॉइंट पे रखवा लिए ना, फर्ज कर दिए, वरना हमें इख्तियार देता तो हम तो सारी जिंदगी सोचते ही रहते। अल्लाह ने कहा रखने पड़ेंगे बस। तो चलो जबरदस्ती अल्लाह ने इबादत करवा ली, मगर करवा तो ली ना, इस बहाने अल्लाह का नाम लेने की तौफीक मिल गई। रमजान ना होता तो रमजान की इबादतें होती नहीं होती। तो ये दोनों खुशियां, बकरा ईद में भी दो खुशी, रूहानी खुशी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा हो रही है, गुनाह माफ हो रहे हैं कुर्बानी के जरिए। जिस्मानी खुशी, गोश्त खाने को मिल रहा है ताजा, अपने हाथों का ज़बह किया हुआ, यकीन है गाय का ही है, बकरे का है, यकीन है, वरना क्या पता भाई क्या क्या लोग होटलों में खाते हैं खिलाते हैं। तो वाफर मिकदार में गोश्त खाने से बड़े फायदे होते हैं। बयान भी हमारे जब ही समझ में आते हैं। लोग जो इतराज करते हैं ना, मुझसे भी क्या बैठ के बातें कर रहे होते हैं शादियों की, भाई आप जब सब्जी खाओगे तो नहीं समझ में आएगी ये बात। सब्जी खाने वाले की समझ में, हिंदू बहुत ज्यादा इतराज करते हैं इस्लाम की 4 शादियों पर, भाई जब सब्जी खाओगे तो कहां से समझ में आएगी ये बात, गोश्त खाओ। तो खैर दोनों दो अल्लाह ने ईदें दी। अब मुझे एक बात बताओ कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रबीउल अव्वल दर्जनों दफा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद का टाइम भी अगर मिलाया जाए और आपका टाइम मिलाया जाए तो दर्जनों बार आया है। यानी कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि इस महीने को सहाबाए कराम ने दूसरों महीनों से कोई अलग हैसियत दी हो, कहीं भी नहीं मिलता। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख विलादत है वो भी 12 बनती नहीं है किसी हिसाब से। फलकियात की रूह से अगर आप कैलकुलेशन करें ना बैठ के, तो ना तारीख वफात 12 रबीउल अव्वल बनती है और ना तारीख विलादत। देखो इस्लामी त्यौहार जो होते हैं ना, बल्कि दुनिया में किसी भी मजहब के जो त्यौहार होते हैं उनकी डेट में किसी का इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो तमाम अहले मजाहिब को जोड़ देती है। जैसे हिंदू जो होली मनाते हैं, जहां भी दुनिया में हिंदू पाया जाएगा एक ही दिन पे मनाएगा वो होली। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं पूरी दुनिया के किस दिन, 25 को। त्योहारों में इख्तलाफ किसी मजहब में नहीं होता। मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं यकम शव्वाल को। किसी भी मसलक का मुसलमान होगा शव्वाल की पहली तारीख, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हत्ता के जो यानी जिनकी सिर्फ इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं वो लोग, चाहे इस्लाम से उनका ताल्लुक हो ना हो, ईद त्योहार यकम शव्वाल, वो अलग बात है। यकम शव्वाल में फर्क आता है कि हमारे यहाँ यकम शव्वाल एक दिन पहले तो वहां एक दिन बाद, लेकिन है फर्स्ट शव्वाल। और बकरा ईद 10 जिलहिज, इनमें कहीं इख्तलाफ नहीं होता। अगर 12 रबीउल अव्वल त्योहार है मुसलमानों का तो इसकी तायीन में इस कदर इख्तलाफ है कि आप अगर किताबें उठा के देखोगे सही हदीस तो एक भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। हत्ता के अहमद रजा खान बरेलवी, उन्होंने अपनी किताब में पूरा एक रिसाला लिखा है कि नबी की सही विलादत की तारीख क्या है, उसमें 8 रबीउल अव्वल साबित किया उन्होंने। वो किताब का हवाला भी मैंने दिया था। लोग कहते हैं कि उन्होंने इससे रुजू कर लिया था, फर्ज करो रुजू कर लिया था, लेकिन पहले पूरी तहकीक पर एक रिसाला लिखा और रिसाला लिख के साबित किया कि कौन सी तारीख है 8। ये मेरा क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है। फिर उससे रुजू कर रहे हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन तो पैदा हो गई ना। त्योहारों में ऐसी कंफ्यूजन बोलो भाई नहीं होती। मुझे नहीं पता रुजू किया है कि नहीं किया, मैं कहता हूं फर्ज कर लो रुजू किया है। अव्वल तो इतने तहकीकी रिसाले से रुजू करना आसान नहीं होता। एक रिसाला है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, पूरी तहकीक से साबित की है उन्होंने। तो त्योहारों में इख्तलाफात बोलो भाई नहीं होती। अब मैं नंबर वार बताता हूं आपको जल्दी जल्दी कि कौन कौन से दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि 12 रबीउल अव्वल कोई खुशी का त्यौहार मनाने का दिन नहीं है। नंबर वार दलाल। नंबर 1, सहाबाए कराम में हमें कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि 12 रबीउल अव्वल तो दूर की बात, पूरे रबीउल अव्वल में कोई उन्होंने अलग से इस महीने को अहमियत दी हो। इस्लाम में 4 महीने मोहतरम हैं, उनमें रबीउल अव्वल का नाम नहीं आता। समझ में आ रही है बात? अशूरे हुरुम है ना, 4 महीने मोहतरम, उनमें रबीउल अव्वल बोलो भाई नहीं है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस महीने को अलग से अहमियत देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 4 मोहतरम महीनों में जिनमें क़िताल नाजायज था उनमें रबीउल अव्वल को सबसे पहले रखते आप। ये दूसरी दलील मुस्तकिल हो गई है कि इस्लाम में जब 4 महीनों को मोहतरम करार दिया गया तो उसमें रबीउल अव्वल का बोलो ना नहीं। तो पहली दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में कभी भी नहीं मनाया, कोई एक ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती।
لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2، رسول صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3، اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے، ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا، ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں، صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جو کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دو، عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں، عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا، تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا، ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا، وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں، ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان، تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے. اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا، اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر. لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے. نا پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا بولو بھائی ماموں بنانا آسان ہے، ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے، ان کا ہفتہ ہے، ان کا اتوار ہے تو ہمارا پیر ہونا چاہیے. ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر، اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت، وہ سیلیبریٹ کرتے، اس کو مناتے، اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں. کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا. اس ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا. 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا، بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے، کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے. دیکھو پیر کا دن اس بات کی بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی. روزہ رکھ کے کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں، بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے اتفاق سے، کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا، لیکن اس سے غرض نہیں، پاس ہو گیا، اچھے نمبر آ گئے اسے. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا، کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول. نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے، بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے، خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟
آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا. ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. تو کیا مطلب, نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو دو فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. جو دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو, لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا, روزے دار کے لیے مشہور حدیث ہے, روزے دار کے لیے دو خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ کے. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی, جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, عجیب سب پھیکا پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان اس دن روزہ نہ رکھے آدمی, اس کا سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو, وہ راحت نہیں ہوتی, نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے, تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے. تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا, کھانا کھلایا تھا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں, تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی, اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں. اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا اللہ گلا ہو جائے گا, آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں, اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے, روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا, بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے, روزہ رکھنے کے لیے بھی, لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ روزہ مل جائے گا. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی, اس کو مناسبت ہے, تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا. ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے, کوئی پابندی نہیں, بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس محبت کو منانا, بات آ رہی ہے سمجھ میں, منانا الگ چیز ہے. خوش ہونے پر آپ ہو خوش, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء کی یہ مزاج ہے یار, نبی سے بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی, یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں, یار نبی کی نسبت ہے, یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا, یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ, یہ امامت کی جگہ, دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں, کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. وہاں کرنا کچھ نہیں ہے, زیارت کر کے خوش ہونا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما. کرنا کچھ نہیں ہے, کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے.
طواف کی جگہ کہاں ہے, اعتکاف کی جگہ کہاں ہے, صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی, رمی کہاں ہوگی, قربانی کہاں ہوگی, یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں. اب آپ کو کیا مینا میں قربانی ہوتی ہے نا, آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کے جگہ سے اتنی محبت, جہاں آپ کا حجرہ تھا, میں فرط محبت میں دیوانہ ہو گیا, میں قربانی وہاں کروں گا نبی کی یاد. کوئی کر سکتا ہے؟ سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراً جیل میں ڈال دے گی. او بھائی, قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے؟ مینا میں کی ہے. دم بھی مینا میں دینا پڑے گا, حرم میں, حدود حرم میں. تو ہر چیز کی لوکیشن, جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں. اخپل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو. ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی, یہ ٹاپک بہت اہم ہے نا, اس کو مکمل ہونے دیں. میرا خیال یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں. ایک اور دلائل تو ایسے بہت ہیں, بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل دے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں, راتوں کو بولو بھائی نہیں. رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے. شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے. جو 15 شعبان ہے نا, اس کی رات میں عبادت ہے, تہوار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, راتیں عبادت کے لیے, تہواروں کے لیے نہیں ہے, سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات کو. ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں, مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں. شاعر اسلام کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہے. تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا, جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات, کیونکہ چراغاں کرنا ہے, اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو پتا چلا اسلام کے تہواروں میں چراغاں ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں گی. اب مجبور ہیں رات کو ربیع الاول منانے پر, کیونکہ چراغاں کب ہوتا ہے؟ رات. اور رات کو اسلام میں تہوار, ارے بول لو نا, نہیں ہوتا. اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو. تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اگینسٹ ہے. اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے کون منع کرتا ہے. سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے 2-4 تمبو لگا دے, جلسہ کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی, بلکہ عین عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, ربیع الاول